ابو داؤد اور ابن ابی الدنیا نے روایت نقل کی ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر ذلیل کرتا ہے جس جگہ اس کی عزت پامال کی جا رہی ہو، اللہ اسے ایسے مقام پر رسوا کر دیتا ہے جہاں وہ اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ایسی جگہ پر مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی ایسے مقام پر مدد کرتا ہے جہاں وہ اللہ کی طرف سے مدد کا خواہش مند ہوتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1/3 عذاب غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، 1/3 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر ہوتا ہے، اور 1/3 چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حسن کہتے ہیں باخدا غیبت انسان کے دین میں اس خارش سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فساد پھیلاتی ہے جو جسم میں فساد پھیلاتی ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک لوگوں میں وہ عیب نہ ڈھونڈنا چھوڑ دے جو خود تجھ میں پائے جاتے ہیں، اور جب تو اس عیب کی اصلاح شروع کر دے تو آغاز اپنی ذات سے کرے۔ اگر تو یہ کام کرنے لگا تو صرف اپنی ذات میں ہی مشغول ہو کر رہ جائے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہی ہے جو ایسا ہو۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سلف صالحین کا زمانہ پایا ہے، وہ لوگ عبادت کو نماز اور روزہ میں بند نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ سے بچنے کو بھی عبادات میں شمار کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگوں کے عیوب کا تذکرہ کرنا چاہو تو اپنے عیوب کو یاد کر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہیتر نظر نہیں آتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے ایک آدمی کو دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ انسانوں میں کتوں کا سالن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ وہ باعث شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے اپنے آپ کو بچا لو کیونکہ وہ باعث مرض ہے۔